کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن صابه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم متفق علیہ۔ حضرت امام بخاری نے، امام مسلم نے روایت نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سوائے روزے کے کہ اس روزہ کو رکھنے والا وہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ وہ میرے لیے اپنی شہوت، اپنا کھانا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، اور روزے ڈھال ہیں، اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بری بات کہے نہ شور مچائے۔ اگر کوئی اس سے گالی گلوچ یا جنگ کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے، امام بخاری نے نقل کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ نیکی کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ 1 گناہ سے لے کے 10 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو سب سے زیادہ ثواب اللہ ارشاد فرماتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی عام نیکیاں 1 نیکی کے بدلے نیکی 1 گناہ سے لے کے 700 گنا تک ہو۔ لیکن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ روزہ ایسا ہے جس کا ثواب اللہ ہی دے گا۔ وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان محسوس تو کر سکتا ہے لیکن بیان نہیں کر سکتا۔ بعض کیفیت ایسی ہوتی ہیں جو انسان محسوس کر سکتا ہے، بیان نہیں کر سکتا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے والے کے اندر پتہ چل جاتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی امیر آدمی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ امیر ہے۔ اس کا لباس پہننا، چلنا پھرنا، بولنا، ہاں جی، اس کا کھانا پینا بتا دیتا ہے بندہ، امیر آدمی۔ غریب آدمی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے چہرہ، اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں بتاتی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ عاشقوں کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، عاشقوں کی ادائیں بتا دیتی ہیں یہ عاشق ہو گئے۔ میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں عاشقاں را شش نشان است اے پسر۔ کہتے ہیں میں تمہیں نا عاشقوں کی نشانی بتاتا ہوں، 6 نشانیاں ہیں عاشقوں کی، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ عاشق ہے۔ عاشقاں را شش نشان است اے پسر، آہ سرد رنگ زرد چشم تر۔ ہر وقت وہ محبوب کی ملاقات کے لیے آہیں بھرتا رہے گا، روتا ہی رہتا ہے، استغفار کے لیے، مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے۔ ہر وقت اس کی آنکھیں نم ہی رہتی ہیں، ہائے ہائے کرتا رہ جاتا ہے۔ آہ سرد رنگ سرد، رنگ ان کے اڑے ہوئے ہوں گے، چشم تر، آنکھیں ان کی بہہ رہی ہوں گی۔ گر ترا پرسند سے دیگر کدام، اگر تو پوچھتا ہے کہ باقی 3 نشانیاں کیا ہیں، کم خورد، کم گفتن و خفتن حرام، کم کھائیں گے۔ غمزدہ آدمی
فکر مند آدمی، پریشان آدمی کو بھوک نہیں لگتی، وہ کھانا تو کھاتا ہے۔ ہم نے یہ کئی مرتبہ منظر دیکھا ہے، جن کے گھر فوتگی ہو جائے نا، ان کو ہم جتنا بھی کھلانے کی کوشش کریں وہ نہیں کھا پاتے، وہ نہیں کھا پاتے، وہ بس ضرورت یار تھوڑا سا تو کھانا ہے یار، تھوڑا سا تھوڑا بہت بس، کم خورد، بہت کم کھاتے ہیں، کم گفتن۔ آدمی غم کی کیفیت میں ہو، پریشانی کی کیفیت میں بول نہیں پاتا، زیادہ وہ نہیں بولتے۔ اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے، بولیں گے تو اللہ اللہ بولیں گے، ذکر و اذکار بولیں گے، یا پھر چپ رہیں گے، بہت ہی کم گو ہوتے ہیں۔ وخفتاً حرام، ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ میاں صاحب کہتے ہیں رات پوے تے بے دردانو، نیندر پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ ہے نہیں؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کل قیامت والے دن تمام کے تمام لوگ، جن لوگوں نے قرض خواہ جو ہیں مقروض سے 3 پیسے کے بدلے میں 700 نمازیں لیں گے، 3 پیسے کے بدلے، روپے کی بات نہیں ہو رہی، 3 پیسوں کی بات ہو رہی۔ اگر کسی کے آپ نے 3 پیسے دینے ہیں تو ان 3 پیسوں کے بدلے میں 700 نمازیں آپ کو دینی پڑیں گی۔ پھر آپ کی تمام تلاوتیں، تمام اذکار، تمام نیکیاں، تمام کی تمام، حتیٰ کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو وہ تمام گناہ جو اس نے کیے تھے وہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہوگی کہ نیکیوں کے اس مجموعے میں سے اللہ تعالیٰ روزے کی نیکی نہیں جانے دے گا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، اس کی جزا میں ہی ہوں بھائی۔ بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو، اللہ تو نہیں چھینا جا سکتا نا، مالک تو مالک ہی رہے گا نا۔ یہ میں نے جب بات پڑھی تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار دیکھو کہ کتنی خفیہ بات تھی روزہ بندے اور اللہ کے درمیان۔ گھر میں جا کے بیٹھ کے بندہ کھانا کھانے لگ جائے، پانی پینے لگ جائے، جو مرضی کر لے، تو باہر آ کے کہے جی میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ خالصتاً بندے اور رب کے درمیان میں ایسا ایک معاہدہ ہے، یا بندہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تو نے میرے اوپر اتنا اعتماد کیا ہے، تو نے میرے ساتھ اتنی اخلاص اور محبت کا اظہار کیا ہے، تو پھر بندے میں تیری نیکی، یہ والی نیکی نہیں ضائع ہونے دوں گا، باقی ساری نیکیاں ٹھیک۔ تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ہماری کوئی بھی نیکی ضائع نہ ہو، کوئی بھی نیکی ضائع۔ حضرت دنیا کا پیسہ ہے، یہاں پر آپ کو دوبارہ مل جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ زیرو ہو کے پھر لوگوں کو امیر ہوتے دیکھا ہے، لیکن کل قیامت والے دن جو ایک دفعہ زیرو ہو گیا نا، وہ پھر دوبارہ نہیں بننے والا، وہ زیرو پھر حقیقی زیرو ہوگا۔ تو اس لیے بہتر ہے یہیں پہ دنیا میں حق دے دو، بہنوں کا حق دے دو، بھائیوں کا حق دے دو، جس کا حق دینا ہے، قرض دینا ہے، جس کی کوئی چیز دینی ہے دے دو یار، دنیا کی چیز ہے، دوبارہ تمہیں مل جائے گی، اللہ اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ لیکن کسی کا حق کھا کے میرے بابو کل قیامت والے دن اللہ چھوڑنے والا تو نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔